محترم بزرگ و عزیز دوستو، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ کے وہ باتوفیق بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سال اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمایا ہے، وہ حج کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، بے چین و بے قرار ہیں کہ کس طرح اللہ کے گھر میں ہم حاضری دیں۔ تو یہ حج کے مہینے بڑے مبارک مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اصل حج تو وہ 6 دن میں ہوتا ہے، اصل حج کے ایام و ذی الحجہ کے 6 دن ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی احرام باندھنا چاہے اور حج کے ارادے سے احرام باندھ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہونا چاہے تو شوال کے مہینے سے وہ حاضر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا مہینوں کا آغاز ہے، بلکہ شوال کا مہینہ ختم کے قریب ہے۔ تو اللہ کے بندے جن کو اللہ نے اس سال حج کے لیے قبول فرمایا، وہ حج کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حج سے متعلق کچھ باتیں اس جمعہ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حج کے فضائل، حج کی فرضیت، حج کے مسائل، اللہ کے گھر کی حاضری کے سلسلے میں اس کے احکام و آداب، یہ ان لوگوں سے عرض کیے جائیں جو حج کو جانے والے ہیں۔ تو یہاں جو مجمع ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس سال کسی کو قبول فرمایا ہو، اس میں وہ حضرات بھی ہیں جن کا اس سال حج کا سفر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب کے سامنے یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ حج کی فرضیت کا علم ہونا، حج کے فرائض اور حج کے احکام و آداب، حج کے مسائل، اللہ کے گھر کی حاضری کا شوق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روز اطہر پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کا شوق اور وہاں کے احکام و آداب، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے۔ تو اس لیے یہ باتیں آپ سب حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ اور حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، 5واں اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالی ہر سال کچھ بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اور حج بڑی نرالی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ یہ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، کہ اس میں آدمی کی جان بھی لگتی ہے، اس کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ نماز ہے، نماز یہ بدنی عبادت ہے، اس میں آدمی کا مال خرچ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، بدن کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی کی جان بھی استعمال ہوتی ہے، آدمی کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی کے اعضاء و جوارح بھی استعمال ہوتے ہیں، اور آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف حج کو حاصل ہے۔ اور یہ حج کا سفر اور حج کا فریضہ آدمی اللہ کے بلانے پر ہی ادا کر سکتا ہے۔
اللہ ہی سب کو بلاتے ہیں اور اللہ ہی کے بلاوے پر آدمی یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ نہ آدمی اپنی صحت کی بنیاد پر حج کو جا سکتا ہے، نہ آدمی اپنی دولت کی بنیاد پر جاتا ہے، نہ آدمی فرصت کی بنیاد پر جاتا ہے، بلکہ اللہ کے انتخاب پر، اللہ کے سلیکشن پر اور اللہ کی توفیق پر، اللہ کے بلانے پر، اللہ کے انتخاب پر یہ فریضہ ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بلاتے ہیں اور اللہ کا انتخاب کیسے بندوں پر ہوتا ہے، کیسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کا سفر اور حج کے سفر کے لیے، اللہ کے انتخاب کے لیے آدمی کے اندر اللہ کے گھر کی حاضری کا شوق ہونا چاہیے، کہ آدمی اپنے اندر یہ شوق رکھے، سچا اور پکا ذوق رکھے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روض اقدس پر حاضر ہو کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کروں۔ یہ شوق جس کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ بیتی میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک قاری صاحب تھے، ان کو شوق تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، لیکن چونکہ مالی اعتبار سے، اسباب اور وسائل کے اعتبار سے اتنے اسباب اور وسائل نہیں تھے اور مالیات کا اتنا انتظام نہیں تھا ظاہری اعتبار سے کہ وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو سکے، لیکن سچا شوق تھا، سچا ذوق تھا، طلب تھی، تڑپ تھی، کوڑھن تھی اور اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کا شوق تھا۔ تو ان کے پاس صرف 1 روپیہ تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے اپنے بس کی کوشش کروں، میرے ہاتھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتا ہوں وہ کروں، باقی اللہ تعالیٰ راہیں ہموار فرمائیں گے۔ تو انہوں نے 1 روپیہ لیا اور آدھے روپیے کے چنے خریدے اور وہ چنے خرید کر پیدل جنگل کے راستے سے سفر میں نکل گئے۔ یو پی کے راستے سے ہوتے ہوئے ممبئی میں پانی کے جہاز نکلا کرتے تھے، وہ وہاں سے وہاں پہنچے جہاں جہاز نکلا کرتے تھے، بندرگاہ پر پہنچے، وہاں کھڑے ہو کر حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگے کہ حجاج کے قافلے بن کر روانہ ہو رہے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کے گھر کے لیے سفر میں نکل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جہاز کے کپتان سے بڑی عاجزی کے ساتھ، من سماجت کے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دینا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے گھر کی حاضری کا شوق ہے، لہذا اگر اس جہاز میں کوئی خدمت ہو، حجاج کی کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو، تو میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے کسی کام کے لیے رکھ لیں، استعمال کر لیں، میں تیار ہوں۔ تو اس بندرگاہ پر جہاز کے کپتان نے ان سے کہا کہ حجاج کی خدمت کے لیے، ان کی ضروریات کے انتظام کے لیے اور بیت الخلاء اور ٹوائلٹس کی صفائی کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہے، اگر آپ اس خدمت کے لیے تیار ہوں تو آ جائیے۔ تو وہ قاری صاحب نے کہا کہ اس سے بڑی میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے میرا انتخاب ہو جائے، لہذا اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ جہاز میں سوار ہو گئے، رات میں ٹوائلٹس کی صفائی کر دیا کرتے، بیت الخلاء صاف کر دیا کرتے اور شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے اور رو رو کر گر گڑا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اے پروردگار تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے قبول فرما لیا، تو نے مجھے قبول فرما لیا۔ ایک مرتبہ رات میں سسکیاں لے رہے تھے، آہیں بھر رہے تھے، اس کپتان کی آنکھ کھل گئی،
اس نے دیکھا کہ یہ قاری صاحب رو رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو قاری صاحب کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے گھر کی حاضری کا شوق تھا، میں اللہ کے سامنے 2 رکعات شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن تو نے محض اپنے فضل سے میرا انتخاب فرمایا۔ وہ کپتان کہنے لگا قاری صاحب کی بات کو سن کر کہ آپ کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، آپ امت کے ایک عظیم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا میری نگاہ میں جو سب سے نچلا اور حقیر کام ہے بیت الخلا کی صفائی کا، اب آئندہ یہ کام میں آپ سے نہیں لوں گا بلکہ باعزت طریقے سے آپ کا حج کرواؤں گا، لہذا آپ حج کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان حجاج کے ساتھ آپ بھی حج کریں گے اور آپ آئندہ یہ خدمت نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرما کر گویا یہ پیغام دیا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور مسلمانوں کو کہ سچا شوق ہوتا ہے، سچی طلب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے راہیں ہموار فرما دیتے ہیں، ایسا انتظام فرما دیتے ہیں۔ شوق کی بات ہے، طلب کی بات ہے، تڑپ کی بات ہے اور سچے شوق کی بات ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اندر اس گوالیے کے جیسا شوق پیدا کرو۔ گوالیہ کہتے ہیں گائے اور بکری کا دودھ دوہنے والا، دودھ نچوڑنے والا۔ تو ہوا یہ کہ وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اپنے اندر اس گوالیے کے جیسا شوق پیدا کرو۔ تو ایک دودھ دوہنے والا مالی اعتبار سے اس قابل نہیں تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی حاضری کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن شوق تھا۔ اس کو خیال ہوا کہ میں بھی اللہ کے گھر میں حاضری دوں، تو وہ لاہور سے کراچی آیا۔ کراچی میں اس بندرگاہ پر جہاں سے پانی کے جہاز نکلا کرتے تھے، وہ وہاں آ کر کسی طریقے سے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اب جہاز وہاں سعودیہ میں جہاں جس بندرگاہ پر اس کو کھڑے ہونا تھا اور رکنا تھا، اس کے آنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ظاہر سی بات ہے میں غیر قانونی طور پر اس میں شامل ہوا ہوں اور سوار ہوا ہوں، اب وہاں جہاز رکے گی تو وہاں مجھ سے پاسپورٹ مانگا جائے گا، ویزا مانگا جائے گا اور قانونی کارروائی ہوگی۔ تیرنا جانتا تھا تو لہذا بندرگاہ کے آنے سے پہلے وہ پانی میں چھلانگ لگایا اور تیرتا ہوا بندرگاہ سے آگے نکل گیا۔ بندرگاہ سے آگے گاؤں آیا، اس گاؤں کے قریب پہنچا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک گائے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ گائے کا دودھ دوہنا چاہتے ہیں، اس سے دودھ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن گائے کا دودھ نکالنے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں۔ اب یہ گوالیہ اس گاؤں کے قریب تیرتا ہوا پہنچا اور کنارے نکل گیا۔ نکل کر اس نے گاؤں والوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو گاؤں والے کہنے لگے کہ ہمارے گھر ایک پوتا پیدا ہوا ہے بڑی منتوں کے بعد، وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو گائے کا یا اونٹ کا دودھ پلایا جائے، لیکن ہم دوہنا چاہتے ہیں، دودھ نکالنا چاہتے ہیں، ہم میں سے کسی کو اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس فن کا ماہر ہوں، مجھے یہ چیز آتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نکال دیں۔ تو اس نے گائے سے دودھ دوہ کر نکالا اور نکال کر ان کو دیا۔ تو وہ ایک بڑا معزز گھرانہ تھا، بڑا اونچا خاندان تھا، لوگ خوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم اب ہمارے پاس رہو، ہمارے ساتھ رہو۔
تو اس آدمی نے کہا، اس گوالیے نے کہا کہ میں غیر قانونی طور پر جہاز میں سوار ہو کر یہاں آیا ہوں، میرے پاس ویزا بھی نہیں ہے، میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، میں یہاں آ چکا ہوں، غیر قانونی طور پر آپ کے یہاں میں کیسے رہ سکوں گا؟ تو انہوں نے اور اس نے کہا کہ میں دراصل جو آیا ہوں اللہ کے گھر کی حاضری کے شوق میں آیا ہوں، حج کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو اس خاندان والوں نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی بھی پوری کریں گے، تمہارا بھی حج کرائیں گے، تمہارے پورے گھرانے کا بھی حج کرائیں گے، لیکن تم ہمارے پاس رہو اور ہمارے پاس رہ کر یہ خدمت انجام دو کہ تم روزانہ اس گائے کا دودھ دو ہو کر ہمارے بچے کو پلا دیا کرو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب سچی طلب ہوتی ہے، سچا شوق ہوتا ہے اور پکا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے بھی راہیں ہموار فرما دیتے ہیں۔ اسباب نہیں ہوتے، اسباب تیار کر دیتے ہیں، انتظام نہیں ہوتا، غیب سے اللہ انتظام فرما دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا، لاتور میں تھے، مہاراشٹر کا علاقہ ہے، وہاں ایک عرب کی جماعت آئی تو وہ خود سناتے ہیں کہ ایک بڑے میاں تھے، وہ اس علاقے کے لاتور کے رہنے والے ہیں، رات میں اپنے معمولات کے مطابق تہجد کے لیے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ عرب کی جماعت تھی، اس کے ایک عرب نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت ہی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، تو ایک مقامی ساتھی سے، مقامی کسی عالم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آدمی کیا دعا کر رہا ہے؟ وہ خود عرب سامنے گیا اور پیچھے بیٹھ کر سننے لگا۔ ظاہر سی بات ہے وہ یہاں کی زبان تو جانتا نہیں تھا، تو مترجم سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ تو اس مترجم نے بتایا کہ وہ اللہ سے اللہ کے گھر میں حاضری کے شوق کا اظہار کر رہا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے گھر پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، حج کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ظاہری اسباب و وسائل میرے پاس نہیں ہیں، ظاہری اعتبار سے پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اپنی قدرت سے انتظام فرما دے۔ جب اس عرب نے سنا تو وہ عرب کا تعلق شاہی خاندان سے تھا جو جماعت میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو شاہی خاندان کے فرمان کے مطابق شاہی مہمان بنا کر اس کو حج کے لیے بلاؤں گا۔ تو لہذا وہ واپس گیا۔ واپس جانے کے بعد ہر سال یہ ہوتا ہے کہ تمام ممالک کے کچھ افراد کو وہاں کے شاہی خاندان کی طرف سے شاہی مہمان بنا کر حجاج حج کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے سے بھی، ہمارے ملک سے بھی کئی علماء جا چکے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے بھی سفر فرمایا تھا، واپس آنے کے بعد حضرت نے بڑی کارگزاری سنائی تھی۔ تو اس عرب نے کہا کہ میں اس کو شاہی مہمان بنا کر بلاؤں گا۔ تو وہ وہاں گیا، جانے کے بعد یہاں سے چونکہ رابطہ اس نے رکھا تھا، حج کے ایام آئے، حج کے مہینے شروع ہوئے، تو اس نے وہاں سے ویزا بھیج کر شاہی مہمان کے طور پر اس کو بلایا اور وہاں حج کے ارکان مکمل کرا کر شاہی مہمان کا اعزاز اس کو دے کر حج کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد وہاں سے اس کو رخصت کیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان تین واقعات کو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حج کا جو فریضہ ہے، حج کا جو سفر ہے، اللہ کے گھر کی حاضری کی جو سعادت ہے، یہ آدمی کے شوق کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، جن کو اللہ نے قبول فرمایا وہ تو جائیں گے ہی، لیکن وہ جن کا اس وقت میں ابھی تک سفر طے نہیں ہوا، تو ہر مسلمان کے اندر یقیناً طلب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، لیکن سچی طلب ہو اور سچا ارادہ ہو، شوق مضبوط ہو، طلب صحیح ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے بھی اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو ان تین واقعات سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے
کہ ہم اپنے اندر اللہ کے گھر کی حاضری کا شوق پیدا کریں، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کا شوق پیدا کریں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک چونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس کو شوق ہوا کہ میں بیت اللہ دیکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ بیت اللہ کے حرم کے جو کبوتر تھے، ان کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو اللہ نے چونٹی کے پاس پہنچایا، اور اس چونٹی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ چونٹی اس کبوتر کے پیر پر سوار ہو جائے، اور وہ چونٹی سوار ہو گئی، اور وہ کعبۃ اللہ کا اور حرم کا کبوتر اس کو لے کر کعبۃ اللہ پر آ گیا۔ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن جب اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، صحیح شوق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو، ہر مسلمان کو اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر حاضری دیں، اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ ہر مسلمان کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ حج کا سفر شوق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا انتخاب فرما دیں تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کریں، اپنی نیت درست کریں کہ آدمی حج کو جا رہا ہے، اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ بچوں کے دباؤ کی وجہ سے، محلے والوں کے دباؤ کی وجہ سے، رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے کہ تم پر حج فرض ہوئے کئی سال ہو گئے، تم مالدار ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے، لوگ ترغیب دے رہے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے حج کا سفر ہو رہا ہے۔ یہ آدمی اس نیت سے حج کرے کہ میں حج کر کے آؤں تو لوگ مجھے حاجی کہیں، یا اس نیت سے حج کر کے آئے کہ میں لوگوں کے درمیان میں سینہ چوڑا کر کے چلوں کہ میں نے حج کیا ہے۔ تو یہ جو غلط نیتیں ہیں، ان نیتوں کی وجہ سے ہمارا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نیت درست کریں، اپنی نیت درست کریں۔ اور حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 4 شرائط ہیں حج کے فرض ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کہ مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے، مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جا سکتا ہے۔ تو یہ اسلام پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا، اور آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے والا ہو۔ دوسری شرط ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو، مجنون اور پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ عقل مند ہے آدمی، عقل والا ہے، شعور والا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھنے والا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بالغ ہو، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ یعنی نابالغ بچہ اگر حج کرے گا تو وہ حج تو کر سکتا ہے، لیکن نابالغ ہوتے ہوئے جو اس نے حج کیا ہے، بڑا ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا، مالدار ہو گیا، حج اس پر فرض ہو گیا، تو دوبارہ اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ بچپن میں کیا ہوا حج وہ فرض حج کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ بچہ بھی حج کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کر پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ کسی عورت نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم ولکی اجر، حج تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ارکان حج کی ادائیگی کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے ماں باپ کو ملے گا، وہ اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اصل شرط ہے وہ استطاعت ہے، وہ استطاعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الزاد والراحلۃ، کہ سفر کا خرچ برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت ہو، وہاں کے قیام میں جو خرچ آتا ہے اس خرچ کے برداشت کرنے کی طاقت ہو، اور یہاں اس کے ذمے جن جن کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، جن جن کے حقوق اس سے متعلق ہیں وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کا بھی انتظام کر سکتا ہو۔
تو جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے وہ حج کر سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم نظر دوڑا کر دیکھیں، بہت سارے آدمی ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے، ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غیر ضروری عذروں کی وجہ سے یا بے توجہی اور لاؤبالی پن کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے حج کے فریضے کی ادائیگی کا ان کو خیال نہیں آتا۔ اگر کسی کے پاس اپنے جن کے حقوق اس سے متعلق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سفر کا خرچ رکھتا ہے، مثال کے طور پر آج کے اعتبار سے اگر کوئی حج کمیٹی سے جاتا ہے تو اس کے لیے تقریباً 3-4 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، تو وہ اگر ان 3-4 لاکھ روپے کا مالک ہے، اس کے پاس اس کی ضرورتوں سے گھر والوں کے اخراجات کے برداشت کرنے کے بعد اس کے پاس وہ پیسے موجود ہیں حج کے ایام میں، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حج کمیٹی میں نام کا نہ آنا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس حج کمیٹی کے سے جانے پر جتنا خرچ آتا ہے، اگر وہ اپنے طور پر کسی ٹریول سے جاتا ہے، ٹور سے جاتا ہے، تو اس کا خرچ بھی برداشت کرنے کی طاقت ہے، تو حج کمیٹی میں نام نہ آنے کا بہانہ بنانا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو خرچ کر کے کسی ٹور اور ٹریول سے جا کر یہ حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے پاس سہولت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ذہن ایسا بنا ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان میں ایسا تصور ہے کہ ابھی تو میرا ذاتی مکان تعمیر نہیں ہوا، مجھ پر میں حج کو کیسے جاؤں، ابھی میرے بچیوں کی شادیاں باقی ہیں، میں حج کیسے کروں۔ ایسے بہت سارے عذر ہیں جن کو لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یہ سارے عذر ایسے ہیں جن کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد حج کے ایام میں حج کے سفر کے خرچ کے برداشت کرنے کی استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج کے فریضے کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جس پر حج فرض ہو جائے اس کو ادا کرنے میں اس کو جلدی کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، گھر تعمیر ہو جائے یا فلاں کام ہے، ابھی تو میرے بال سفید نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، بعد میں کر لیں گے کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد، نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ حج اصل میں جوانی کی عبادت ہے، حج جوانی کی عبادت ہے۔ بڑھاپے میں جب اعضا جواب دے جائیں، گھٹنوں میں چلنے کی گھٹنوں میں طاقت نہ ہو، ہاتھ پیر میں طاقت نہ ہو، نگاہوں کو صحیح دکھائی نہ دیتا ہو، کانوں کو صحیح سنائی نہ دیتا ہو، ایسے وقت میں آدمی حج کے لیے جاتا ہے، دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بڑھاپے میں اور عمر کے آخری حصے میں حج کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ مینا کے جانے کے لیے سارے ساتھی تیار ہیں، اب اس بوڑھے میاں کا انتظار ہو رہا ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا ہے، ان کو آنے کے لیے دقت ہو رہی ہے، لانے کے لیے دقت ہو رہی ہے، تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو حج یہ اصل جوانی کی عبادت ہے کہ جوانی میں آدمی کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے اور حج کے اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی وعید بیان فرمائی کہ آدمی پر حج فرض ہو جائے، حج کے ادا کرنے کی استطاعت ہو، فریضے کے ادا کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی آدمی اگر اللہ کے گھر تک پہنچنے کا انتظام نہیں کرتا، حج کے فریضے کو ادا کرنے کا انتظام نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے، حج کے خرچ کے برداشت کرنے کی استطاعت اس کے پاس ہو، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَلْيَتَعَجَّلْ، اس کو چاہیے کہ حج کی فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرے، ٹال مٹول نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ اور حج بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فریضے کو، اس کی فرضیت کو بیان فرمایا
اور حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کے گھر کو آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کو کوئی آتا ہے تو ہم اس کا کیسے اکرام کرتے ہیں؟ ہماری استعداد نہیں ہوتی، ہماری استطاعت نہیں ہوتی، اپنی طاقت سے آگے بڑھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہمان کو خوش کریں، اس کا صحیح طریقے سے اکرام کریں۔ احکم الحاکمین کے دربار میں کوئی حاضر ہو تو اب اندازہ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا مالک اور زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک، وہ پروردگار اس آنے والے مہمان کا کیا اکرام کرے گا، کیسے اکرام کرے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، یہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ادیم الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي القير خبث الحديد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کو بار بار کرتے رہا کرو، مسلسل کرتے رہا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ حج اور عمرے کے بار بار کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی روزی کی تنگی اور فقر و فاقے کو دور فرما دیتے ہیں۔ جیسے بھٹی میں لوہے کو تپایا جائے تو لوہے کا زنگ جیسے دور ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے پر مداومت کرنے والے، بار بار حج کرنے والے، بار بار عمرہ کرنے والے کے اللہ تعالی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو کہ ارکان حج کو سیکھ کر سمجھ کر صحیح طریقے سے آدمی ادا کرے۔ تو حج کو جانے والے، عمرہ کرنے والے، ماشاءاللہ اس وقت میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر سال کیا کوئی مہینہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، عمرے کو جانے والے بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ حج کو جانے والوں کی بھی تعداد ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حج مبرور ہو، عمرہ مقبولہ ہو، اس کی فکر کی جائے، اس کی فکر کی جائے کہ ہمارا حج قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائے تو اللہ کی طرف سے اس کے لبیک اور اس کی حاضری کی قبولیت کی صدا لگائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ لبیک کہے، اللہ کی طرف سے یہ ندا ہے کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو فکر اس بات کی کرنی چاہیے۔ عمرے کو جانے والے بہت جا رہے ہیں، حج کرنے والے حج بہت کر رہے ہیں، لیکن حج کے جو مقاصد ہیں، عمرے کے جو فوائد ہیں، زندگیوں میں وہ نظر نہیں آ رہے، زندگیوں میں اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو حج کی توفیق عطا فرمائی، عمرے کے لیے قبول فرمایا، تو جانے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرے کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ چیز، یہ ارادہ اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خرچ ہے یہ حلال کمائی سے ہو، حلال کمائی سے ہو، حلال روزی سے یہ خرچ برداشت کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، وقت ہو چکا ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ کسی کے حقوق ہمارے ذمے ہیں تو ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کی جائے، اور کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو ستایا ہے، تو ان سے معافی مانگنے کا اہتمام ہو، اور اللہ کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ان کمی کوتاہیوں سے بھی توبہ کا اہتمام ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جانے سے پہلے
حج کے احکام اور مسائل کا مکمل علم حاصل کیا جائے، اور عمرے کو جانے سے پہلے عمرے کا مکمل علم حاصل کیا جائے، تاکہ وہاں کے اعمال ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہمارا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اگر سیکھے بغیر کریں گے تو لوگوں کے حج کمیٹی میں ہو یا پھر ٹور میں ہو یا لوگوں کی نگاہوں میں اور لوگوں کی زبانوں میں تو ہم حاجی لکھے جائیں گے، عمرہ کرنے والے لکھے جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا شمار حاجیوں میں نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ہمارا شمار عمرہ کرنے والوں میں نہیں ہوگا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے احباب ایسے ہیں کہ عمرے کے لیے وہ آ گئے لیکن لبیک تلبیہ تک ان کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ ظاہری فکر تو سب ہے، احرام کے کپڑے خریدنے کا اہتمام ہے اور نہ جانے کیا کیا تیاریوں کا اہتمام ہے، لیکن جو اصل روحانی تیاری ہے، جو اصل اعمال کی ترتیب کو سیکھنے کا اہتمام ہے، اسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حج کو جانے والے جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ان میں سے اگر کسی کا حج کا ارادہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے اہتمام کے ساتھ مسائل کا علم حاصل کریں، پریکٹیکلی طور پر یہاں ہم سیکھیں تاکہ وہاں جانے کے بعد ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور عمرے کو جانے کا ارادہ ہو تو ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی جانے سے پہلے پریکٹیکلی طور پر پورے اعمال کو سیکھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ اور جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے جانے والے نہیں ہیں، اس مرتبہ ان کا ارادہ نہیں ہوا، تو آپ کی پہچان میں جو جانے والے ہیں ان کو آپ ترغیب دیں کہ جانے سے پہلے اہتمام سے وہ اعمال کو سیکھ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب